ثم عمر، صدیق اکبر کے بعد عمر بن خطاب ہیں، پھر عثمان بن عفان ذو النورین ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہتے ہیں۔ نورین یہ تثنیہ ہے نور کی۔ بعض لوگوں کو اشکال یہ ہے اللہ کے پیغمبر نور ہیں، اس پہ دلیل کیا ہے کہ حضرت عثمان کو ذو النورین کہا جاتا ہے؟ نبی کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں تھی، تو ان کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں 2 نور ہیں۔ حضور کی ایک بیٹی رقیہ کا نکاح ہوا، زینب رقیہ ام کلثوم، رقیہ فوت ہو گیا، آپ نے ام کلثوم دی، اور آپ نے فرمایا کہ عثمان، بعض روایات میں 40، بعض میں 100، بعض میں اتنا ہے، میری اور بیٹی ہوتی میں وہ بھی تمہارے نکاح میں دیتا۔ تو بعض کہتے ہیں یہ نور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو۔ جب بیٹی نور ہے تو باپ نور کیوں نہیں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نور تھے۔ حالانکہ یہ بات کتنی عجیب ہے کہ اگر حضور کی بیٹیاں نور ہیں تو پھر 2 نہیں، حضور کی بیٹیاں تو 4 ہیں۔ ابو العاص کو صاحب النور کوئی نہیں کہتا، علی المرتضیٰ کو ذو النور کوئی نہیں کہتا، عثمان غنی کو ذو النورین کیوں کہتے ہیں؟ تو نبی پاک کی بیٹیاں تو 4 ہیں، پھر چاروں نور ہونے چاہیے تھے نا۔ اور دوسری بات، اگر یہ نور ہونے پہ دلیل ہے تو یاد رکھنا جب باپ نور ہو تو اولاد نور ہوتی ہے، اور جب اولاد نور ہو اس کا معنی کہ باپ بھی نور ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا جی حضور نور ہے، کیوں؟ ان کی 2 بیٹیوں کو نور کہا جا رہا ہے، ذو النورین۔ ہم نے کہا تو ان کے جو شوہر ہے عثمان، وہ تو نور نہیں ہے، وہ تو بشر ہیں۔ کبھی بشر اور نور کا آپس میں نکاح بھی ہوا ہے، خامد کی جنس اور ہے اور بیوی کی جنس اور ہے، کبھی ایسے بھی ہوا ہے۔ اس لیے استدلال تو خیر بالکل عجیب سا ہے، لیکن صرف اتنی بات سمجھ لیں، حضرت عثمان کو ذو النورین کہتے کیوں ہیں؟ نور کا معنی ہوتا ہے نور نظر، نور چشم کہتے ہیں نا، یہ نور نظر ہے۔ توجہ رکھنا، اولاد کو نور نظر بھی کہتے ہیں، نور چشم بھی کہتے ہیں، اور اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بھی کہتے ہیں۔ روشنیاں 2 قسم کی ہیں، ایک ہوتی ہے ضیاء، ایک ہوتی ہے نور۔ دونوں کا قرآن کریم میں ذکر ہے، وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ، دونوں کا ذکر ہے۔ یہ جو ضیاء ہے اس کو کہتے ہیں جو تیز روشنی ہے، نور کہتے ہیں جو دھیمی روشنی ہے۔ سورج کی روشنی تیز ہے، اسے ضیاء کہتے ہیں، چمک ہے، اور چاند کی روشنی دھیمی ہے، اس کو نور کہتے ہیں۔ تو اولاد کو اس لیے بھی نور کہتے ہیں، یہ باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو تیز روشنی ہوتی ہے وہ ٹھنڈک نہیں ہوتی، اور جو دھیمی روشنی ہے وہ ٹھنڈک ہوتی ہے۔ رات کو سونا ہو نا تو سونے کے لیے ہلکی سی لائٹ لگاتے ہیں، تیز نہیں لگاتے، اس سے آدمی سو نہیں سکتا۔ تو یہ ہلکی روشنی کو کہتے ہیں ٹھنڈک، تیز روشنی کو ٹھنڈک نہیں کہتے۔ چاند میں برودت ہے، اس لیے اس کی روشنی کو نور کہتے ہیں، اور سورج میں حرارت ہے، اس لیے اس کی روشنی کو ضیاء کہتے ہیں۔ تو نور کہتے ہیں نور نظر، نور چشم، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو اولاد یہ والد اور والدہ کے آنکھ کی ٹھنڈک ہوتی ہے، قرۃ عین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اس لیے فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا تھا ہم اس بچے کو رکھ لیتے ہیں، یہ ہماری آنکھ کی ٹھنڈک ہوگی۔ کہتے ہیں اس موقع پر فرعون بدبخت نے کہا تھا تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، میری تو ٹھنڈک نہیں ہوگی۔ بعض علماء کہتے ہیں اگر یہ کہہ دیتا نا کہ میری بھی ٹھنڈک ہے تو شاید اللہ اس کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرماتے، اور موسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھ کی بھی ٹھنڈک بن جاتے۔ اتنی بات تو سمجھ آ گئی کہ اولاد والدین کے لیے نور ہوتا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پیغمبر کی بیٹیاں تو 4 ہیں، لیکن صرف عثمان کو ذو النورین کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ سمجھنا، حضرت آدم سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے صرف اور ان کے داماد ہوئے، انبیاء میں سے اور انبیاء کے دامادوں میں سے صرف عثمان ایسا داماد ہے کہ جس کے گھر میں پیغمبر کی 1 بیٹی نہیں 2 بیٹی آئی ہیں۔ صرف عثمان ایسا داماد ہے کہ جس کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ چونکہ ان کے گھر میں پیغمبر کے 2 نور آئے ہیں، نور نظر، آنکھوں کی ٹھنڈک، اس خصوصیت کی وجہ سے کہا جاتا ہے ذو النورین، یعنی تاریخ عالم کا
یہ پہلا اور آخری شخص ہے کہ جس کے گھر میں نبی کی 2 بیٹی آئی ہیں، اس لیے ذو النورین کہا جاتا ہے ان کی خصوصیت کی وجہ سے، ورنہ تو پیغمبر کی باقی بیٹیاں بھی نور ہیں، باقی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ان باقی 2 جو داماد ہیں ان کو کیوں نہیں کہتے ذو النور؟ اس کی وجہ اور داماد ایسے گزرے ہیں جن کے گھر میں پیغمبر کی بیٹی آئی ہے، صرف ابو العاص اور علی نہیں ہے کہ جن کے گھر میں نبی کی بیٹی آئی، ان کے علاوہ بھی تھے جن کے گھر میں نبی کی بیٹی آئی ہے، لیکن عثمان وہ شخص ہے کہ جس کے گھر میں نبی کی 2 بیٹی آئی ہیں، اس خصوصیت اور اعزاز کی وجہ سے ان کو ذو النورین کہتے ہیں۔ ان کے بعد ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے بھی ہیں اور چچا کے بیٹے بھائی بھی ہیں، اور علی بن ابی طالب رسول اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں۔ آپ کے ان کے ساتھ دوہرے رشتے ہیں، اور علی المرتضیٰ حضور کے محبوب ترین صحابی بھی ہیں۔ اللہ کے نبی کے گھر میں ان کی تربیت ہوئی ہے، بچپن علی کا نبی کے پاس گزرا ہے، اور جوانی بھی حضور کے ساتھ گزری ہے۔ حضور کے چہیتے اور محبوب ترین صحابی ہیں۔ انا مدینۃ العلم والی بابھا، علی کو شہر علم کا دروازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ ان کا بہت بڑا مقام ہے، اہل سنت والجماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔